محترم ناظرین، آپ نے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں تعریف بیان فرمائی ہے اور ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے انہیں بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ یہ اپنے شہزادوں، اپنی اولاد کو رب کی اطاعت اور توکل اور تمام اطاعتوں کی جانب خوب رغبت دلایا کرتے تھے۔ ان کی نصیحت آموز باتیں بہت ہی کارآمد ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے صاحب زادے سے فرمانے لگے، بیٹے جب کوئی مصیبت آئے تو اپنی مصیبت کو دوسروں پر بیان کرنے کے بجائے، واویلا مچانے کے بجائے اس پر صبر کرنا، کیونکہ چھوٹی مصیبت بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اس پر ان کے صاحبزادے نے عرض کی، اے ابا جان، یہ سننے کو تو بڑا اچھا ہے، لیکن ہمیشہ اس پر کیسے یقین رہے گا؟ ہمیشہ اس پر یقین رہنا بہت مشکل ہے۔ اس پر حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اس دنیا میں نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے، اس وقت بھی کچھ نبی موجود ہیں، آؤ چلتے ہیں اور سفر طے کر کے ان نبیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کچھ نصیحت آموز باتیں سنتے ہیں جس سے اللہ عز و جل کا توکل میں تمہارا اضافہ ہو جائے گا۔ اس پر دونوں سفر کے لیے نکلے۔ سفر پر جب نکلے تھے تو بہت ہی ٹھیک حالت پر تھے، لیکن جب لمبا سفر ہوا، ویرانے پر چلنے لگے اور خوب تیز کی دھوپ آنے لگی، قحط زدہ علاقوں میں آپ چلے گئے، ویرانے میں جہاں پر پانی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے مقام پر جب پہنچے تو آپ لوگوں کا یعنی حضرت لقمان حکیم اور ان کے بیٹے کا کھانا پینا یعنی کھانے کا سامان بھی، پانی بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ جانور بھی ہلاک سا ہونے لگا اور سواری کرنا اور سواری پر رہنا، اس پر بیٹھا رہنا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا۔ اس پر حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ وہاں اتر گئے اور اسی ویرانے علاقے میں اتر گئے، اور اترنے کے بعد حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ رب عز و جل کی رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ اس پر ان کے بیٹے نے کہا، ابا جان یہ کون سا معاملہ ہے؟ آپ تو فرما رہے تھے کہ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت کو ٹال دے گی۔ ابا جان آپ تو اس حالت کو دیکھ رہے ہیں، ہم کس حالت میں تھے اور کس حالت میں پہنچ گئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ نہ کھانے کو ہے، نہ پانی پینے کو کوئی چیز ہے، جانور بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب بتائیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو کہہ رہے تھے اس نصیحت کا ہم کس طرح سے یقین کریں؟ اس پر کچھ ہی دیر ہی ہوئی تھی کہ آپ دونوں چلنے لگے۔ چلتے چلتے اچانک ایک ہڈی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پیر میں چبھ گیا، اور اتنی خطرناک انداز سے وہ ہڈی چبھی کہ اس طرف سے چبھی تو دوسری جانب وہ ہڈی نکل کر پھنس کر رہ گئی، یعنی پیر اتنا معذور ہو گیا کہ آپ کے بیٹے چلنے کے لائق نہ رہے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ والی جو محبت ہوتی ہے، پدرانہ محبت جو ہوتی ہے، وہ جاگ اٹھی، آنکھ سے آنسو نکل پڑے، اور ان کے بیٹے کے چہرے پر جیسے گرے آنسو، فوراً ہی وہ اس آنسو کی وجہ سے بیدار ہو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو ان کے بیٹے نے کہا، ابا جان آپ تو ابھی نصیحت فرما رہے تھے اور آپ یہ بات دیکھ کر، مجھے اس مصیبت دیکھ کر آپ خود ہی رو رہے ہیں، اور اب یہ بتائیے کہ یہ کچھ جو مصیبت آئی، یہ مصیبت کیا کم ہے؟ ابھی تو کھانے پینے کے معاملات تھے، ابھی تو ہماری جان کے معاملات حل نہیں ہو رہے ہیں، ہم جان کے معاملے میں پھنس گئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ اگر ابا جان اگر آپ یہاں ٹھہرتے ہیں تو ہم دونوں ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں مجھے چھوڑ کر، اور مجھے اس حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ذرا اب بتائیے کہ اللہ پر کس طرح سے یہ یقین کیا جائے کہ یہ چھوٹی مصیبت کسی بڑی مصیبت کو دور کر رہی ہے۔ اتنے میں آپ نے کچھ دیر پہلے یہ ایک نظارہ دیکھا تھا کہ ایک بستی ہے، جس بستی میں آگ لگی ہوئی ہے، دھواں جیسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پر کوئی گاؤں ہے، علاقہ ہے، اور وہاں پر لوگ موجود ہیں۔ آپ ان کے پیچھے چلنے لگے تھے، لیکن اس درمیان یہ حادثہ پیش آیا تو وہیں رک گئے تھے۔ پھر اچانک جب دوبارہ آپ نے اس گاؤں کی جانب یا اس طرف جس طرف آبادی یا بستی نظر
آ رہی تھی، محسوس ہو رہی تھی، نظر کی تو نہ وہ دھواں تھے اور نہ کوئی اس ٹائپ کی کوئی چیزیں نظر آ رہی تھی، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ غائب ہو گئی ہوں وہ بستی۔ اس پر وہ اور بھی زیادہ گھبرائے۔ اتنے میں اچانک دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار، سفید لباس پہنے ہوئے، بڑی تیزی کے ساتھ ایک شخص آ رہے ہیں۔ اب انہیں امید آئی کہ کوئی مدد اللہ کی جانب سے آ رہی ہے۔ اچانک ان کے قریب سے گزرے اور گزرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور غائب ہو گئے۔ اس پر ایک ندا دینے والے نے کہا، کیا تم ہی لقمان حکیم ہو؟ کیا تم ہی لقمان ہو؟ حضرت لقمان حکیم نے عرض کی، جی ہاں میں ہی ہوں۔ کیا تمہیں ہی حکیم کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں لوگ مجھے حکیم کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجنبی شخص سے جو کہ غائب ہو چکے تھے اچانک، ان سے کہا، آپ کون ہو؟ آپ تو نظر آتے نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، میں نبی اور مقرب فرشتوں کے علاوہ اشخاص کو نظر نہیں آتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے لقمان حکیم، اللہ عز و جل نے مجھے فلاں بستی پر عذاب دینے کا حکم دیا کہ فلاں بستی پر عذاب نازل کرو، اس کے اطراف میں جتنے لوگوں ہیں، جتنے افراد ہیں، ان تمام لوگوں کو بھی تباہ کر دو اور ہلاک کر دو۔ تو اس درمیان میں نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا، تو میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ انہیں اس عذاب سے محفوظ فرما۔ تو اللہ عز و جل نے آپ کے بیٹے کے پیر میں یہ ہڈی چبھو کر اس بڑی مصیبت کو ٹال دیا۔ اس چھوٹی مصیبت کے سبب سے آپ کے بیٹے کی بڑی مصیبت کو ٹال دیا۔ بس اس واسطے سے یہ مصیبت آئی، اور یہ جو بستی والے ہلاک ہوئے، کہیں آپ اس کے اطراف میں جاتے، کہیں آپ نہ ہلاک ہو جاتے۔ اس ہلاکت سے بچانے کے لیے رب نے اس چھوٹی مصیبت میں آپ کو مبتلا کر دیا۔ پھر حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پیر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پھیرا، فوراً وہ صحت یاب ہو گئے اور تندرست ہو گئے۔ پھر جو کھانے اور پینے کے سامان ختم ہو چکے تھے، ان پر اپنا دست مبارک حضرت جبرائیل نے رکھا تو فوراً ان میں کھانے اور پینے کے ساز و سامان آ گئے۔ پھر دوبارہ دونوں کا ہاتھ پکڑا تو ایک لمحے کے اندر یہ اپنے گھر میں موجود تھے، یعنی ابھی ویرانے میں تھے، لیکن ایک لمحے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس معاملے سے بالکل عجوبہ طور پر آپ مکان عالی شان میں حضرت لقمان حکیم علیہ السلام، حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ اپنے مکان میں تشریف فرماتے۔ سبحان اللہ، اس واقعے سے صاف یہ نصیحت ملتی ہے، یہ نصیحت ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، جب بھی کوئی مصیبت آئے، واویلا مچانے کے بجائے اپنے مالک حقیقی پر بھروسہ کیجیے۔ شاید یہ بڑی مصیبت کسی آنے والی تھی جو اس چھوٹی مصیبت نے ٹال دی، اور اللہ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ اللہ عز و جل نے ہمیں ایمان کامل عطا کیا، یہ کیا بہت بڑا احسان نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مصیبتوں سے بچائے، اور جو بالفرض ہمارے اندر کوئی آزمائشیں ہیں تو اے اللہ ہمیں اسے، یا اللہ ہم سے اسے جلد دور فرما کر، جب تک میرے مقدر میں یہ ہے ہی جو ٹل نہیں سکتا، اس پر صبر، اور جو آنے والی مصیبتیں ہیں اسے ہمیں اپنے امان میں رکھے اور اپنے امن میں رکھنا۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔